یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محسن و مشفق چاچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 3 سال پہلے حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ ان کے غم کا زخم ابھی تازہ ہی تھا کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ بیمار ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا کہ اے میری شفیق و غمگسار، جدائی کی گھڑیاں سر پر آ گئی ہیں۔ اے ملکہ بہشت بری، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ مجھے مرنے کا غم نہیں ہے، مجھے موت کا تو کوئی غم نہیں، مگر ہے تو غم یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ سے محروم ہو جاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا، میری رفیق و غمگسار، جو بھی کہنا چاہتی ہو کہو، تمہاری وصیت پر پورا عمل کیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی باقی بیٹیوں کی طرف سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ میں نے ان کی شادی اپنی مرضی سے کی، ان کی ہر خواہش پوری کی، مگر میں اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی کے بارے میں پریشان ہوں، اور میں آپ سے خواہش کرتی ہوں کہ آپ ان کی شادی ایک اچھے گھر میں کیجیے گا۔ آپ ان کی شادی کے تمام کام خود سر انجام دیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی کا معاملہ دوسروں پر نہ چھوڑیے گا، بلکہ ہر معاملے میں خود کفالت فرمائے، اور احساس نہ ہونے پائے کہ اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب درخواست سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سنی تو آپ بلک بلک کر رونے لگے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلا کر گوش میں لے کر فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، انشاءاللہ آپ کی وصیت پر پورا عمل کیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وصیت کرتے کرتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی والدہ ماجدہ کی حالت دیکھی تو آپ کبھی ان کے چہرے کے ساتھ اپنا چہرہ رگڑتی، کبھی ان کے ماتھے کو چومتی۔ آپ اتنا روئیں کہ کوئی اس دنیا میں اس قدر نہ رویا ہوگا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے سینے پر سر رکھ کر فریاد کر رہی تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آنکھیں کھول دیں، بیٹی کو اپنے ساتھ لپیٹا اور کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگی۔ آپ رضی اللہ عنہا روتی بھی جا رہی تھی اور بیٹی کو تسلی بھی دیتی جا رہی تھی۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں آپ سے پیارے نبی، اللہ کے پیارے نبی، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے آخری ٹائم میں آپ میرے پاس ہوں، تاکہ میں آپ کو الوداع عرض کر سکوں۔ میرے سرتاب، مجھے دنیا سے پردہ کرنا تو ہے ہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے تو جان آسانی سے نکل جائے گی۔ میرے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 25 سال گزر گئے، مگر یوں معلوم ہوتا ہے کہ چند گھڑیاں ہی تھیں۔ میں التماس کرتی ہوں کہ قیامت کے دن مجھے اپنے دامن رحمت میں جگہ دینا اور میری طرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا۔ میں درخواست کرتی ہوں کہ میری شفاعت و سفارش فرما کر میری مشکلات حل فرمانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات شعار بیوی کی درد بھری گفتگو سنتے رہے اور روتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ، یہ درست ہے کہ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے، مگر آپ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی آسانیوں کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کے لیے جنت میں موتی کا محل ہے۔ میری غمگسار، آپ رضی اللہ عنہا کسی بھی قسم کا کوئی غم نہ کرو، آپ رضی اللہ عنہا جنت میں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا، ایک گزارش کی کہ جان مادر، میری ایک خواہش ہے کہ جو میں آپ کے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے براہ راست پیش کرنے کی ہمت نہیں رکھتی، اب تمہارے وسیلے سے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے والدہ مکرمہ کی خدمت میں عرض کیا، امی جان، حکم فرمائیے، میرے بابا جان آپ رضی اللہ عنہ کی ہر خواہش پوری فرمائیں گے۔ تو آپ نے کہا، مجھے یہی امید تھی، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے کیسے کوئی حالیات چلا سکتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ جب میں وصال کر جاؤں تو نزول وحی کے وقت میرے کفن کے لیے وہ چادر عطا فرما دی جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول وحی کے وقت شان اقدس پر ڈالا کرتے تھے، تاکہ اس ردائے مقدس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ مجھ پر برکت فرمائے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی والدہ ماجدہ کی خواہش ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ چادر پکڑا دی اور ان کو کہا کہ جب یہ اپنی والدہ ماجدہ کو بتاؤ تاکہ وہ خوش ہو جائیں، اس چیز کا غم نہ کریں۔ اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفادار بیوی کے فراق کے تصور میں نہایت پریشانی کے عالم میں تشریف فرما ہے، اور ایک عظیم محسن حضرت ابو طالب چند روز پہلے جدا ہو چکے ہیں۔ اب ایک دوسری محسنہ کے بچھڑ جانے کا صدمہ سر پر کھڑا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کی باقی بیٹیاں بھی آ گئی تھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنی حسرت بھری نگاہیں
پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین پر مرکوز رکھی ہیں۔ کبھی کبھی بچیوں کے سر پر دست شفقت پھیر لیتی اور پھر سب کے دیکھتے ہی دیکھتے آپ رضی اللہ عنہ وفات پا گئیں۔ بلائے آخر سیدہ فاطمہ الزہرا کا عظیم سہارا قبر کی آغوش میں چلا گیا۔ اب دکھوں اور دردوں کی دنیا میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ باپ بیٹی ایک دوسرے کو درد بھری نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کبریٰ ہر دکھ، ہر مصیبت اور ہر تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا ساتھ دیتی تھی۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے رفیق و ہمدرد تھے کہ ان کی وفات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد غمگین کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ کسی کفار نے آپ کے اوپر کیچڑ پھینک دیا، آپ کے تمام سارے کپڑے بھی گندے ہو گئے۔ آپ گھر آئے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک دھوتی جاتی اور زاروں قطار ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور کہا بیٹا صبر کا۔ پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کیسے صبر کرتی، وہ جو اپنے باپ کے حالات دیکھ کے اپنی ماں سے لپٹ کر روتی تھی، اور آج جن کے اوپر وہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے والد ماجد کے اوپر، وہ ان کو تسلی دے رہے ہیں، ان کو کہاں سے تسلی آئے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے غم نے نڈھال کر کے رکھ دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے رفیق کی جدائی کے ساتھ سال کا نام ہی عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔